ہمارے ہاں ویسے اچھی خبر تو آتی نہیں ہے، جو خبریں آتی ہیں وہ بری خبریں ہی آتی ہیں، اور ان بری خبروں میں آج ایک اور بری ترین خبر ہے جو آپ یا مجھ تک جب پہنچے گی تو شاید ہم سنیں گے، اور سننے کے بعد ہمیں شام تک یا ممکن ہے کل تک یاد رہے، اس کے بعد بھول جائے گی، لیکن اس کا اتنا شدید قسم کا اثر ہے، یہ اس حد تک خطرناک خبر ہے، یا اس سے لوگ اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ تمام تر باقی چیزیں بھول جاتی ہیں جب اس سے جڑی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ ہے انفلیشن، وہ ہے مہنگائی کی صورت میں۔ خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہمیں آج یا کل پرسوں تک ہمیں لگ رہا تھا ہمارے اکاؤنٹ کے اندر، یعنی ہماری ریاست کے اکاؤنٹ کے اندر آئی ایم ایف پیسے ڈال دے گا، وہ اس نے ایک مرتبہ پھر ڈیفر کر دیے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جو بھی معاہدے ہوئے آئی ایم ایف کے، اور پاکستان کو جو بھی شرائط آئی ایم ایف نے پوری کرنے کے لیے دیں، جس کے حوالے سے آئی ایم ایف کو ڈھکے چھپے لفظوں سے وزیر اعظم ہمارے جو ہیں انہوں نے بھی ایک آدھی دھمکی کرائی، وزیر خزانہ نے بھی دھمکی کرائی، اس کے باوجود آئی ایم ایف والے نہیں مانے آپ کی کسی بھی دھمکی کو، کیونکہ وہ آپ کے ڈی پی او، آر پی او یا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر تو تھے نہیں، وہ آپ کی کسی دھمکی میں آئے نہیں، اور انہوں نے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ری اسکیجولنگ کے اندر جو ہے وہ سارا معاملہ یا مذاکرات یا اس کا نیکسٹ راؤنڈ ڈال دیا ہے۔ یعنی اس کا اگر میں عام بالکل آسان ترین لفظوں میں بتاؤں آپ کو تو بھائی کہانی یہ ہے کہ پیسے نہیں آئے، پیسے انہوں نے نہیں دیے، اور اس پیسوں کا منجن بیچتے ہوئے موجودہ حکومت کو 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ری اسکیجولنگ ہو چکی ہے پاکستان کو، انہوں نے جو سکیجول ملاقاتیں یا اس کے حوالے سے انیشیٹو تھے اس میں سے ڈی لسٹ کیا ہے، غالباً 17 تاریخ تک، تو دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ اب ہوگا کیا، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کے اتنے خوفناک اثرات ہیں، تو بھائی میرے اب ہوگا یہ کہ بجٹ آنے سے پہلے تو یہ پیسے نہیں آئیں گے، اور جب یہ پیسے نہیں آئیں گے تو بجٹ شدید متاثر ہوگا، جب بجٹ متاثر ہوگا تو اس کے اثرات آپ تک، مجھ تک، ایک عام آدمی تک پہنچیں گے، ٹیکسوں کی صورت کے اندر، اور اس سے جڑے جتنے بھی معاملات، ذریعہ روزگار، ذریعہ معاش، جاب، اور جہاں جہاں سے بھی آمدن آتی ہے یا آ سکتی ہے اس کا آنا اور اس کا جانا، یہ تمام کا تمام آپ جانتے ہیں کہ بجٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو مزید عملی جامہ پہناتے پہناتے چند ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اگر تب تک بھی پیسے نہیں آتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ حالات انتہائی خراب تو خیر ہیں ہی، انتہائی مخدوش ہو جائیں گے۔ پاکستان نے ان پیسے جو نہیں آئے، ان کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ مائکرو فائنینسنگ سمیت تقریباً کو $1.25 ارب کی مزید فائنینسنگ کی بھی ریکویسٹ کی تھی، جس کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خبر جو ذرائع دیتے ہیں، جہاں سے انفارمیشن میں ابھی تک گیدر کر چکا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک نے فون کر کر کے، آپ کو یاد ہوگا میں نے ویڈیو کی اور میں نے تب بھی اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایسی سمجھ نہیں آتی مجھے بات، لیکن پاکستان کی حکومت، ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بڑے جو ہے وہ اس کے اوپر ہیروگری بھی کر رہے تھے اور لوگوں کو دلاسے بھی دے رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے، اور وہ خبر یہ تھی کہ جی ہماری جانب سے فون کر دیا گیا ہے، یو اے ای کی جانب سے فون کیا گیا ہے، کچھ دوست ممالک جس میں چین کا بھی نام لیا جا رہا تھا ان کی جانب سے بھی فون کیا گیا ہے، آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پائی جان انہوں نے پیسے اسی دیاں گے، لیکن خبر میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اس گارنٹی کو ماننے سے بھی انکار کیا، اس نے اس گارنٹی کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس کو شک ان گارنٹرز کے اوپر نہیں ہے، اس کو یقین ہمارے اوپر ہے اور موجودہ نظام اور موجودہ حکومت کے اوپر ہے کہ انہوں نے پیسے واپس ہمارے نہیں کرنے۔ ایک تو تھی اس میں سے یہ فائنڈنگ۔ دوسری فائنڈنگ یہ ہے کہ چائنا نے بھی کلیئر کٹ کہہ دیا پاکستان کو، اور کل ان کے فورن منسٹر جو پاکستان کے دورے پہ آئے تھے انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی انریسٹ ہے اس کو فوری طور پہ حل ہونا ہوگا، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ سو یہ آئی ایم ایف ہے، پاکستان کے دوست ممالک کی گارنٹی ہے، جس میں سمیت چائنا کے پاکستان کو تنبیہ کرنا ہے، یا ورلڈ بینک سمیت دنیا کے دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی موجودہ نظام حکومت کے اوپر عدم اعتماد، مسٹرسٹ، ڈسٹرسٹ، اور ان کی ابھی تک پالیسی اور پلاننگ کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عام شخص تک بہت ہی ابتر اس کے اثرات پڑنے والے ہیں، اور یہ جو بلو ہے، بلو اگر میں اس کو کہوں تو ایک اور بہت بڑا بلو جو ہے موجودہ حکومت کو، شہباز شریف کی، یا یہ جو 13-14 جماعتوں کا متنجن بنا ہوا ہے اس کو پڑا ہے۔
اس کے حوالے سے وہ سیاست بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آگے IMF ہے۔ بہرحال ناظرین، حالات خراب ہیں اقتصادی طور پر، سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات آلریڈی کافی ڈسٹرب ہیں، لیکن معاشی طور پر بھی حالات انتہائی ابتر ہو رہے ہیں۔ کوشش کریں گے آپ کو اس سے باخبر یوں ہی رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔